کے لیے جانور حج کے دوران بھیجا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم خود نہ جائیں تو قربانی کے لیے ہم جانور بھیج سکتے ہیں؟ تو ہاں جی بالکل بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی وہاں پر قبولیت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے تو آپ ادھر قربانی کے لیے کوئی بھی اپنی ہدی کے طور پر چیز بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، یعنی کہ یہ سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حج اور عمرہ تو اللہ کے لیے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم روکے جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ سے جایا نہ جائے، یعنی آپ حج کی نیت رکھتے ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کی قبولیت وہاں نہیں کرنا چاہتا اور آپ نہیں جا پا رہے ہو، تو آپ اپنے حصے کی قربانی وہاں پر بھیج سکتے ہو، یعنی جو کوئی بھی بندہ دوسرا جا رہا ہے آپ اس کے تھرو بھجوا سکتے ہو کہ اس کے حصے کی قربانی کر دیں تو وہ آپ کی قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کو اپنا جانور اس کے گلے میں کلاوا جو ہوتا ہے ہار پہنا کر ان کے ساتھ اپنا جانور بھیجا کہ میرا بھی یہ قربانی کے لیے جانور وہاں پر لے جائیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی وہاں پر بھی قبول ہوئی۔ ہاں جی یہ ڈیفرنس ضرور ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہو تو جو آپ کی ریسٹرکشنز اور آپ کے رولز اور ریگولیشنز حج کے لیے ہوتی ہیں قربانی کی، وہ رولز اور ریگولیشنز آپ کی اس طرح اپلیکیبل نہیں ہوتی اگر آپ قربانی بھیجے اور خود نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گھر سے قربانی بھیج دی آپ خود نہیں جا رہے ہو تو آپ کے اوپر اتنی زیادہ رولز اپلائی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جتنے کہ ایک حج کرنے والے آدمی پہ قربانی کے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم حج پر گئے ہیں مگر قربانی لے کر جانا یاد نہیں رہا یا لے کر نہیں گئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، یا ہمارے پاس ہے نہیں قربانی کے پیسے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ حج پر گئے ہو لیکن آپ قربانی نہیں لے کے گئے، دیکھیں قربانی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ کرنی ہوتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں کی کہ آپ کے پاس تھا نہیں، کچھ افورڈیبل نہیں تھا، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 10 روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے وہاں قربانی نہیں کی تو آپ 10 روزے رکھیں، یہ سمجھیں کہ اس حج کی قربانی کا آپ کا یہ کفارہ ہوگا۔ اب وہ روزے کس طرح رکھنے ہیں کہ 3 روزے آپ نے وہیں پر رکھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہو تو 3 روزے آپ نے وہیں رکھنے ہوتے ہیں عرفہ کا دن ملا کر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عرفہ 9 ذوالحج 8 اور 7 3 دن کا آپ روزہ رکھ سکتے ہو، اس کے بعد آپ گھر آ کے اپنے باقی کے 7 روزے کمپلیٹ کریں گے، وہاں پر نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 روزے وہاں رکھ سکتے ہو، باقی 7 آپ گھر آ کے رکھ سکتے ہو۔ تو یہ آپ کا قربانی نہ کرنے کا وہاں پر کفارہ، یا کسی کے پاس اگر جانور نہیں ہے تو وہ اس طرح سے کرے گا تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ 3 روز حج کے دنوں میں عرفہ کے دن تک آپ روزہ رکھیں گے اگر آپ کے پاس قربانی نہیں ہے، اور 7 روزے آپ نے گھر آ کے رکھنے ہیں جس طرح آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ جسے قربانی کا مقدور نہ ہو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر واپس آ جائے، یعنی جب اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ تو 7 روزے تب رکھو۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، یعنی کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، جو مکہ کا رہنے والا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کو قربانی دینا ضروری ہے۔ جیسے آپ یا میں ہم آؤٹ آف کنٹری سے کہیں سے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جو وہیں کا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا کسی گھر والے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں جی کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ قرضہ والے ٹاپک میں بھی شیئر کی تھی کہ جیسے قرضہ ہے وہ آپ اپنے گھر کے والے کے مرنے والے کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہو، اسی طرح حج جو ہے وہ آپ مرنے والے کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہو اور زندہ انسان کی طرف سے بھی ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور وہ کسی سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، مینز وہ اتنے ڈسیبل ہو چکے ہیں کہ ان کو میں کسی سواری پر اگر باندھ کر لے کر جاؤں تو وہ حج کر سکیں گے، تو کیا میں ان کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ بیکاز انہیں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو وہ بھی تم ہی ادا کرتی، اس لیے یہ حج بھی ان کے حصے کا تم ہی کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر والا کوئی نہیں بیئر کر سکتا یا اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کو کوئی ایشو ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا یا پھر وہ بیمار ہے بہت زیادہ، تو آپ اس کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں لکھی ہوئی۔ اوکے جی، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر عورت حج کے لیے جاتی ہے اور اس کے دوران اس کو حیض ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حج کیا ہوگا؟ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے
تو آج کل تو اتنی ساری میڈیسنز وغیرہ اپروو ہو گئی ہیں کہ جس کے تھرو آپ وہ لے لیتے ہو تو آپ کو حیض جو ہے وہ اتنے دن تک نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ ہارمونل ایشوز کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہیں، وہ آپ کی اندر کی جو ساری کا سارا سسٹم ہوتا ہے، باڈی کا انٹرنل سٹرکچر، اس کو بھی وہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی میڈیسنز یوز کریں تو اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ دیکھیں حیض یہ آپ کے ساتھ خود سے ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے ایک چیز اسپیشلائز کر دی گئی ہے جو ان کے ساتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ حج کے لیے چلے گئے ہو اور آپ کے ساتھ وہاں پر یہ ہو گیا تو اس کے لیے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو میرا حج ہی اکارت ہو گیا تو میں کیسے کروں۔ اس کے لیے آپ باقی سارے فرائض ادا کر سکتے ہو، لیکن کوئی ایک فریضہ جو آپ ادا نہیں کر سکتے، میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر دیتی ہوں، اس میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تو جب ہم مقام صرف سے پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی، یعنی کہ میں حج کے لیے گئی تھی لیکن کیا ہوا کہ مجھے حیض ہو گیا، اور میں اس غم میں رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا تم حائضہ ہو گئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ رکھا ہے، اس لیے تم حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، یعنی کہ اس چیز کے علاوہ تم باقی حج کے سارے مناسک ادا کر سکتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہا، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے اس کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حیض کی حالت میں ہی تھی تو میں نے ساتھ میں عمرہ کا بھی احرام باندھا ہوا تھا، تو میں نے عمرہ بھی کیا، لیکن میں نے طواف نہیں کیا اور پہلے حج کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد میرے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مجھے لے جائیں اور میرا عمرہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کروائیں، تو پھر اس کے بعد میں نے عمرہ کمپلیٹ کیا۔ تو اگر کوئی عورت جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایشو ہو جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کا آنسر کمپلیٹلی مل گیا ہے کہ آپ صرف ایک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، باقی آپ حج کے سارے مناسک ادا کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ نے اپنے ساتھ خود تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کب کیا کرنا ہوتا ہے۔